شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا. یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اگر پہلا پارہ تلاوت کرنا شروع کریں بڑی ابتدا میں آئے گا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس کے بعد بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا. وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیری زبان سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے. ایک رات میں حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس. وہ سب نے آواز سنی, سب نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی اور آپ کے گھر میں پانی کوئی نہیں. عورت ذات ہے, رات کو کنویں پہ جانا مناسب نہیں جانا, اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس, شاید کوئی سنے تو پانی لا لو. سب نے اپنے اپنے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے چلے گئے. جو سارے پانی لے کے واپس آ رہے تھے, جو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسرین میں سے تھے, انہوں نے روک لیا. کہا کتنے چلے گئے؟ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. عورت ذات ہیں, پانی شاید ختم ہو گیا, رات کو کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس شاید کو پانی لا دے. تو حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا او چلیو, یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بوجھ جائے, یہ اس کی دید کی پیاس ہے, اب اسی کی دید سے بجھے گی ہے. جنہوں نے لگا لی لو دل ربا سے غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. جو عاشق ہوتے ہیں پھر ہم کروڑ بار بھی پڑھیں تو کتب صاحب کے ایک بار پڑھے کو نہیں پہنچ. ہم دنیا دار ہیں, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے عاشق, اس میں اور کچھ نہیں تھا, صرف محبوب تھا. وہ لکھا ہے جی قبلہ تشریف فرمائیں, بڑا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتیوں کو جنت کا حکم ہوگا اور جو اہل جہنم ہیں ان کو جہنم کا حکم ہوگا. جہنم والے جہنم میں, جنت والے جنت میں. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو حکم تو جنت کا ہوگا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے, جنت کے باہر ہی کھڑے رہیں گے. حکم ان کو جنت کا ہوگا. فرشتے آئیں گے, آپ ان کو کہیں گے تمہیں مبارک ہو, جنت کا حکم ہے, کیوں نہیں جنت جا رہے؟ وہ کہیں گے ہے کیا ہم نے سارا کچھ جنت کے لیے کیا؟ لوگ رات کو سوتے تھے, ہم جاگتے تھے. لوگ دن کو کھاتے تھے, ہم بھوکے رہتے تھے. کیا جنت کے لیے رہتے تھے؟ نہیں, ہم نے جنت کے لیے نہیں, سارا کچھ جنت والے کے لیے کیا ہے. ہم نے جنت ہم نے. فرشتے جا کے عرض کریں گے رب کریم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حکم تو جنت کا ہے لیکن جنت میں نہیں جا رہے. اللہ پوچھیں گے کیوں نہیں جا رہے؟ فرشتے وجہ عرض کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے ان سے جا کے کہو کہ میں تمہیں اپنا آپ دکھاؤں گا, اپنی دید کرواؤں گا, لیکن میری دید کے لیے جنت میں آنا شاید لازم ہے. تو جنت میں آؤ, میں حجاب اٹھا دیتا ہوں. وہ کہیں گے نہیں جی, جنت میں جانا ہمارے عشق کی تو نہیں, ہم نے نہیں جانا. اب حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ حکم الہی سے نا ان کو نورانی سنگل ڈالے جائیں گے. دیکھیں نا, بعض دفعہ بندہ غصے میں دھکے دیتا ہے, بعض دفعہ بندہ پیار میں بھی دھکا دیتا ہے. اب وہ کیا ہوگا, ان کو نورانی سنگل ڈالے جائیں گے. فرشتے ان کو جنت میں کھینچیں گے اور جنت سے باہر بھاگیں گے. فرشتے ان کو آئے فرشتے ان کو جنت میں کھینچیں, جنت سے باہر بھاگیں. ظاہر فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہو, فرشتے ان کو کھینچ کے نا جنت کے وسط میں لے آئیں. وہ لکھا میرے حجابات اٹھا دیے جائیں گے اور پھر جتنے اشاق ہیں وہ اللہ کی دید میں محو ہو جائیں گے. اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اس وقت دید کا عالم یہ ہوگا کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا, کوئی عاشق آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. کوئی عاشق آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. لیکن یہ عاشقوں کی بات سنا رہا ہوں, میں دنیا دار ہوں. یہ عاشقوں کی باتیں ہیں, میں دنیا دار ہوں. اور یہ تو حضرت اقبال نے بھی مضمون بیان کیا. اقبال نے نہیں کہا
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ وہ شعر اقبال نے بڑے سونے لکھے بھی سارے، مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے۔ میں بھی سبق یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہوا کوئی نہیں، اور بھی ٹائم لگ گیا۔ پہلے میں پہلے بینچ پہ تھا، پیچھے کر دیا، پھر اس سے پیچھے آیا، پھر اس سے پیچھے آیا، پھر سب سے آخر والے بینچ پہ بٹھا دیا گیا، پھر بھی یاد نہیں ہے، پھر انہوں نے بینچ پہ کھڑا کر دیا، پھر بھی یاد نہیں ہو۔ اس وقت حال یہ ہے کہ انہوں نے میری ایک ٹانگ بھی کھڑی کروا دی، لیکن یاد مجھے کبھی بھی نہیں، یاد مجھے کبھی بھی نہیں۔ اقبال نے کیا کہا؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، لیکن آپ نے یاد رکھا یہ اقبال ہے، میں نہیں ہوں، یہ اقبال ہے۔ اللہ کو یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ کسی 2000 کے بائی کے نقیب کا شعر ہے جس کو خود ہی نہیں پتا میں نے کیا کیا دیا۔ یہ اقبال تھا، اس کی نظر تھی قرآن و حدیث پہ، اس کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو پتا تھا حور مقصورات فی الخیام، اس کو پتا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس کو پتا تھا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اقبال کو پتا تھا، اقبال کو یہ حدیث آتی تھی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے تو جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اقبال کو ساری حدیث آتی، لیکن اقبال پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ اقبال جنت ہے کیا پتہ ہے، کا شرابن طہور ہے کیا پتہ ہے، 30 سال عمر ہوگی کا پتہ ہے، اب بڑھاپا نہیں آئے گا کا پتہ ہے۔ اقبال پھر چاہتا کیا ہے، کیا ہے تیری طرف، کیا چاہتا ہے؟ تو پھر اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن خوش نہیں ہونا اقبال ہے، میں نہیں ہے، میرا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ اقبال ہے، یہ اقبال ہے، میرا حال اس کے بالکل برعکس۔ ہاں جی، اللہ کرم کر دے تو وکری بات ہے، وہ اگر نواز دے تو یہ وکری بات ہے، باقی تو حضرت اس وقت حالات بڑے ہیں۔ پھر جو عاشق ہے اس کی پھر اپنی بنیاد ہے۔ ایسے میں نے ایک دن نا اپنے پیر و مرشد سے عرض کی، حضرت کچھ اس کے لیے ارشاد فرمائے، تو چونک سے گئے تو میں فرمانے لگے مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کرے شکدہ نام ہی نہ نہیں۔ بڑی بری ہوتی ہے بندے کے ساتھ۔ ہاں بھائی میاں عشق کہتا ہے، ہم نے تو ایسے بڑا سستا کر دیا، الفاظ بڑے سستے ہیں، جملے بڑے، اب تو شروع عشق سے ہوتے ہیں سارے، اب تو جس کو پوچھو سارے عاشق ہوئے پھر رہے ہیں، جس کو پوچھو وہی عاشق ہے۔ تو عشق تو بچوں کا کھیل ہے۔ میں نے عرض کی میں حضرت کو عشق والو ارشاد فرما، چونک سے گئے، مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کرے شکدہ نام ہی نہ نہیں ہے۔ ہاں حضرت میاں عشق کیا تھا، کہتا نہ میں سونے دوں گا نہ میں کھانے دوں گا، عجب، نہ میں ہنسنے دوں گا نہ میں رونے دوں گا، میں تیری ہستی ختم کر دوں گا، میں تیری جلد مکا دوں گا، میں نہیں رہنے دوں گا کچھ بھی۔ یہ بندہ مکتب عشق میں داخلہ لینے جائے نا، وہ جو کاغذ تھماتے ہیں اس میں شرائط لکھی ہوتی ہیں داخلے کے لیے، اس میں پہلی شرط یہ لکھی ہے کہ میاں عشق کہتا بھی جدھر میں رہوں گا میں کسی اور کو رہنے نہیں دوں گا۔ ہاں یہ میرا مطالبہ ہے، یہ میری پہلی شرط ہے، جہاں میں رہوں گا میں کسی دوسرے کو رہنے نہیں دوں گا۔ ہاں جی، غالب نے کہا تھا عشق پہ زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے۔ خواجہ غلام فرید بھی کہتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر، ہوئے عشق دا تاؤں تھے کھیرا،
آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا غلام فریدہ تے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا یہ کچھ نہیں رہنے دیتا یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا یہ نہیں رہنے دیتا کچھ اسی اللہ اس طرح ہوا نہیں لیکن بزرگوں نے لکھا ہے اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا جب میرے محبوب علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم چلے براق پکڑے لیکن ایک جگہ ایسی آئی جہاں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں گا محبوب نے فرمایا کیوں عرض کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے جبرائیل رہ گئے محبوب تشریف لے گئے اب یہ عشق نہیں ہے بزرگ کہتے ہیں وہ جبرائیل تھے اگر وہاں ہوتے نا حضرت ابوبکر صدیق وہ جبرائیل تھے نا بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لیجیے یہ رہنے کچھ نہیں دیتا یہ رہنے کچھ نہیں دیتا وہ پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لیجیے یہ رہنے نہیں دیتا کچھ بھی یہ نہیں کچھ بھی رہنے دیتا یہ صرف یار رہ جاتا ہے باقی کچھ نہیں رہتا باقی لیکن ادھر بہت کچھ سستا ہے یہ تو ہم باتیں سن سن کے حیران ہوتے ہیں جس کو سنو جس کو پوچھو وہ سارے عاشق ہوئے پھر نہیں ہاں ذرا عشق دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لینا عشق دیکھنا ہو تو پھر بدر دیکھ لینا عشق دیکھنا ہو تو پھر احد دیکھ لینا عشق دیکھنا ہو تو خیبر دیکھ لینا عشق دیکھنا ہو تو پھر خندق دیکھ لینا تمہیں پتہ چلے گا عشق کہتے ہیں اس کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے 4 روٹیاں بنائی ہم ایک وقت میں ایک بندہ 4 کھاتا ہے اس گھر میں بنتی 4 تھی سب کے لیے فرماتی 4 روٹیاں بنائی ایک روٹی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ایک روٹی امام حسن مصطفیٰ ایک روٹی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں بھئی کچھ تو تھا نا جو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی فرماتی ساری نہیں اپنی روٹی کا آدھا کیا تھوڑا سا سالن رکھا لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اب وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے وہ پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا ایسی اللہ کے رسول علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھیں ایک حضرت علی ایک امام حسن ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں نے کھا لی چوتھی میری میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں یہ اپنی روٹی میں آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی قبول فرما لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے اتنے رہ ہی روٹی گئی ہے صبح روٹی دوپہر روٹی شام روٹی رات روٹی ساڈے بھی کوئی بڑا خوش ہوئے تو سانو بھی کہندا آؤ کھوائیے روٹی سانو کوئی نہیں کہندا لو میں تو بعد داڑھی نہیں لواواں گا ساڈی بھی روح ٹھنڈی ہوئے جی کوئی ہے نہیں کہندا لو اج تو بعد رسا میں سر نہیں ننگا رکھا ساڈے تے بھی کوئی بڑا خوش ہوئے سانو بھی کہندا آؤ تانوں کھوائیے روٹی رہ ہی روٹی گئی ہے اور بلکہ سب سے زیادہ جو دکھ ہوتا ہے ہمارے پروگرام ہے نا آج دوسرا کر رہا ہوں پھر آگے میں تیسرا کروں گا کل حضرت جی میں نے تقریباً 3 تقریریں میں نے کل کی اس سے پہلے دن میں نے 4-5 کی میرا روز کا کام ہے روز حضرت جی دیکھتا ہوں سونا پروگرام اور محفل کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے ایک چاولوں کے شاپر کے لیے قوم ایک دوسرے کو دھکے دیتی ہے دکھ ہوتا ہے وہ چاند پہ چلے گئے وہ مریخ پہ چلے گئے ہم آج بھی حضرت جی چاول کے شاپر کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے اس لیے تو میرے محبوب نے روٹی چھوڑ دی ہے کہ کل کو کم از کم میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے آ
بخاری اٹھائیں، عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن دکھ کی بات مال کے کونین ہونے کے باوجود محبوب نے جس روٹی کو قبول ہی نہیں کیا، امت آج تک 75 سالوں میں اس روٹی سے نکل ہی نہیں سکی ہے۔ سوڑی 3 گھنٹے کی محفل، ایک چاولوں کا شاپر حضرت، دھکے دیں گے ایک دوسرے کو، لڑائی تک نوبت جائے گی، چھینا جھپٹی ہوگی، تھکے پڑیں گے، کپڑے تک پھٹ جاتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں۔ تو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، ہوئے 75 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے، ابھی تک ہم روٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم آج تک روٹی سے نہیں نکل سکے۔ نکلو اس روٹی میں سے، روٹی آپ کے لیے، ہم تو روٹی کے لیے نہیں ہیں، زندہ رہنے کے لیے کھائیں نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہیں۔ اور محبوب نے فرمایا جو یہاں جتنا زیادہ پیٹ بھرے گا ادھر اتنا ہی بھوکا ہوگا، اور جو ادھر جتنا کم کھائے گا اللہ اس کو ادھر اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن کیا ہے روٹی روٹی ہے یار، روٹی روٹی نہیں ہے۔ نکلو اس روٹی سے باہر، وہ دیکھو آگے بہت کچھ ہے، آگے بہت کچھ ہے۔ یہ وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں بڑا سونا شعر ہے۔ وہ پہلے جو چھوٹے شیطان ہیں نا، میٹنگ ہوئی نا شیطانوں کی آپس میں، وہ پہلے سارے چھوٹے شیطان بولے، پھر اینڈ پہ ابلیس بولا۔ بڑے زبردست سے شاعر اقبال نے لکھی ہے، انہوں سے ایک شعر بڑا زبردست ہے مجھے، وہ پتہ کیا کہتا ہے بڑا شیطان؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، میں نہ ڈرانا کروں ہم جڑی بڑی وزی محفلاں کریں، مجھے پتہ یہ امت قرآن چھوڑ چکی ہے۔ یہ سچ بتائیں کہ ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ابھی 10 محرم گزری ہے جی، میں کوئی دوسری بات نہیں کروں گا، صرف ایک سوال آپ سے اور خود سے، علماء سے برکتیں لے کے۔ ان کا تو سارا دن کام ہی قرآن پڑھنا پڑھانا ہے نا، بات آپ کی اور میری ہو رہی ہے۔ میں 364 دنوں کی آپ کو چھٹی دی، سال میں 365 دن بنتے ہیں، 364 دنوں کی چھٹی۔ میں نہیں پوچھوں گا کیا 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 نہیں کیا، پڑھا نہیں پڑھا، کتنا پڑھا، کدھر پڑھا، گھر پڑھا، مسجد پڑھا، اسکول پڑھا، دفتر پڑھا، فیکٹری پڑھا، میں بالکل نہیں پوچھوں گا آپ سے، صرف ایک دن کا جواب دے دیتے ہیں۔ 10 محرم یہ گزری پیچھے، یہ سفر بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، پھر ربیع الاول شریف آ جائے گا، محرم گزر گئی، صرف ایک دن کا ہی جواب دے دیتے ہیں۔ 10 محرم دی علماء بیٹھے ہیں، تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے۔ سب سے مضبوط ترین روایت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، انہوں نے سر مبارک کو قلم کیا، نیزے پہ چڑھایا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے میں اپنی چھت پہ تھا، وہ گزر رہے تھے، میں نے خود دیکھا، میں نے سنا امام علی مقام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود 15واں پارہ سورہ کہف ایک آیا مبارکہ لگی، ٹھیک ہو گیا۔ میرا آپ سے خود سے ایک سوال ہے، 364 دن چھوڑو، ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن کھولا،